السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. على حديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین، خالق، مالک، رازق، معبود حقیقی کے لیے ہے، جو اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عمرہ کیا، حج کیا، قربانی دی، اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 11 ذو الحجہ 1442 ہجری مطابق 21 جولائی 2021 عیسوی مقدس مقام مینا سے آپ حجاج کرام کی خدمت میں خصوصی درس پیش ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 ذی الحجہ کے کام مکمل ہوئے، جو یوم الترویہ کے کام ہوتے ہیں، جن میں نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. پھر اللہ کے فضل و کرم سے 9 ذی الحجہ یوم عرفات پہنچے. وہاں ہم نے ظہر اور عصر، ظہر کے وقت جمع قصر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پڑھی. پھر اس کے بعد مزدلفہ میں رات گزاری گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے. پھر کل 10 ذی الحجہ یوم النحر، یوم العید، جمر عقبہ، جمر کبریٰ کو کنکریاں ماری گئی اور جانوروں کی قربانی دی گئی.
حلق یا قصر کروایا گیا، بالوں کو نکالا گیا۔ پھر طواف افاضہ جو آخری اہم رکن ہے حج کا، اس کو ادا کیا گیا۔ اور جن لوگوں نے پہلے سعی نہیں کی تھی حج کی، انہوں نے سعی بھی کر لی۔ آج 11 تاریخ ہے، 11 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آج تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ جو مار دیے زوال کے بعد وہ ٹھیک، جو نہیں مارے ان کے پاس اور بھی وقت ہے، رات میں کسی بھی وقت، شام میں، رات میں کسی بھی وقت وہ تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ چھوٹے جمرے کو کنکری مار کر قبلہ رخ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعائیں کریں گے۔ منجلے جمرے کو کنکریاں مار کر قبلہ رخ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دعائیں کریں گے۔ بڑے جمرے کو کنکریاں تو ماریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اور کل جو 12 ذی الحجہ ہے، کل بھی کنکریاں ماری جائیں گی، اور طواف وداع جو کل جانے والے ہیں وہ آخر میں سب سے لاسٹ کام طواف وداع کرتے ہوئے اپنے اپنے شہر لوٹ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کام اب تک ہوئے ہیں سنت کے مطابق، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ آگے جو کام ہم سنت کے مطابق کرنے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حج ہو رہا ہے۔ حج ایک قسم کی عبادت ہے، جیسے عمرہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نذر عبادت ہے، دعائیں عبادت ہے۔ ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ اللہ کے سوا کسی کو کسی قسم کی عبادت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں میرے ساتھ پورے حج میں، تو یہ بات کھل کر واضح طور پر آپ کے سامنے آئے گی کہ پورے حج میں جو سب سے بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے توحید۔ کیا مطلب توحید؟ توحید کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کا صحیح اردو ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا حقیقت میں، حقیقت ورڈ ضروری ہے اس لیے کہ لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو معبود سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔ توحید عربک لفظ ہے، واحد سے یا واحد واو ہا دال سے وہ نکلا ہے لفظ۔ واحد کا مطلب آپ کو معلوم ہے، ایک۔ توحید کا مطلب اللہ کو اس کے عبادتوں میں ایک سمجھنا۔ وحد یوحد توحیدا، کہ انسان اپنی ساری عبادتیں ایک اللہ کے لیے کرے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ اسلام کی اساس توحید ہے۔ توحید کی اہمیت فضیلت مختصر سنتے ہوئے بات کو آگے سنیں۔ توحید تمام پیغمبروں کی دعوت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تمام پیغمبروں کی دعوت توحید رہی ہے۔ نمبر 2، میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسان کی پیدائش کا بیسک بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور لیعبدون کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لیوحدون، عبادت کا مطلب اللہ کی خالص عبادت، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا۔ نمبر 3، میں نے پہلے کہا تمام پیغمبروں کی دعوت توحید رہی ہے۔ آپ پڑھیے قرآن، آپ پیغمبروں کے واقعات کو پڑھ کر دیکھیے، نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی تمہارا سچا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے بھی یہی دعوت پیش کی، قوم کو بھی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ دوسری بات میں نے کہی، میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے، زندگی کا مقصد، زندگی کی ضرورت دو الگ چیزیں ہیں، ایک مقصد ہے ایک ضرورت ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے، ضرورت زندگی مختلف ہے، پیسہ کمانا ضرورت، شادی کرنا ضرورت، کھانا ضرورت، پینا ضرورت، سونا ضرورت، مکان ضرورت، کپڑے پہننا ضرورت۔ ضرورت الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے۔ ضرورتوں سے نہیں روکا گیا، آپ حلال راستے سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کیجیے، لیکن ضرورت پورا کرتے ہوئے مقصد حیات کو، پرپس آف دا لائف کو مت بھولیے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ آپ پیسہ کمائیے لیکن آپ سے نماز نہ چھوٹے، آپ سے اللہ کا ذکر نہ چھوٹے، اللہ کی عبادت آپ سے نہیں چھوٹے، کیونکہ وہ مقصد ہے۔ آپ آرام کیجئے، آپ کھائیے، آپ پیجئے، لیکن مقصد زندگی کا نہ بھول جائیں، جو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت ہے۔ دو، نمبر 3، اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ اس کی بیس، اس کی بنیاد پر اگر آپ غور کریں، پلرز آف اسلام جس کو کہتے ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں، اس میں پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ نمبر 4، توحید کی اہمیت، کوئی عمل توحید کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے، کوئی عمل، نمازیں، روزے، صدقہ خیرات، عمرے، حج، کوئی بھی عمل کرے، زکوٰۃ وغیرہ، جب تک توحید نہیں ہے اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ملاتا ہے، یعنی توحید کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے، اس کا شرک جو اپوزٹ ورڈ ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کا سارا عمل اللہ تعالیٰ اڑتے ہوئے بھوسی کی مانند کر دے گا۔ تو معلوم ہوا توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، کیا ہے وہ آیت؟ سورہ کہف کی آخری آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو، ترجمہ اس کا یہ ہے آیت کا، اگر آپ کو امید ہو اللہ سے ملاقات کی تو آپ اپنے عمل کو صالح کیجئے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کیجئے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل، یاد آ گیا ہے تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو اللہ کے یہاں ثواب کی امید رکھتا ہو کہ اللہ سے میں ملوں گا، میرے حج کا بدلہ لوں گا، بدلہ ملے گا مجھے ثواب، میری نمازوں کا، میرے روزوں کا، میری زکوٰۃ کا، میری قربانیوں کا۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں اللہ سے ملاقات کرے، اللہ سے ثواب لے، اپنا اجر لے، تو وہ 2 کام کرے۔ نمبر 1، اپنے عمل کو ٹھیک کرے، یعنی سنت کے مطابق کرے۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ معلوم ہوا شرک کرنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ توحید کی اہمیت یہ ہے، توحید کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4تھا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آیا، توحید کی اہمیت۔ 5ویں چیز، توحید۔ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کا کلام انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ اس کی اساس اگر آپ دیکھیں، پورے قرآن میں مختلف انداز سے توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ یا تو توحید کو سمجھایا گیا ہے، یا تو توحید کی مثالیں دی گئی ہیں، یا تو توحید پر عمل کرنے والوں کے لیے جو انعامات ہوں گے دنیا میں وہ بتایا گیا ہے، اور جو انعامات توحید والوں کے لیے، اہل توحید کے لیے جنت میں رکھے گئے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا توحید کے اگینسٹ میں شرک کرنے والوں کی مذمت آئی ہے، یا ان پر جو اللہ کا عذاب دنیا میں آیا اس کا ذکر ہے واقعات میں، یا ان کے لیے جو دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا وہ، یا جہنم میں ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ۔ الغرض یہ کہ مختلف انداز سے قرآن ہمیں توحید بتا رہا ہے۔ توحید کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں ان پوائنٹس سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آدھی رات اگر کوئی آپ کو اٹھا کر پوچھے
آپ کا نام کیا ہے بولیے, آپ اپنا نام بھول جائیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن توحید مت بھولیے, توحید مت بھولیے, یہ اتنی ضروری چیز ہے. اور توحید کا اپوزٹ ہے شرک, اور شرک کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا, اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا. اور توحید کی 3 قسمیں ہیں, ٹائپس آف توحید. کوئی پوچھے یہ 3 قسمیں کہاں سے لے کر آئے آپ؟ قرآن سے ہم لے کر آئے. قرآن میں توحید کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں, حدیثوں میں توحید کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. جس کا مختصر مطلب بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. توحید ربوبیت مطلب یہ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, مطلب زندہ کرنے والا اللہ, روزی دینے والا اللہ, بارش برسانے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, رزق عطا کرنے والا اللہ. سارے کام اللہ کے ہو, اللہ اکیلا ہے اس میں, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے. توحید الوہیت نمبر 2, سیکنڈ ٹائپ آف توحید, توحید الوہیت, کہ بندہ اپنے سارے اعمال ایک اللہ کے لیے کرے, یا یوں کہے اللہ کی عبادت کرے, جو ابھی ہم نے شروع میں کہا توحید کی ڈیفینیشن میں, ایک اللہ کی عبادت کرے ایسے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے. نمبر 3 توحید اسماء و صفات, اللہ کے ناموں میں, اللہ کی صفات میں اس کو ایک سمجھنا, نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہو, نہ معنی بدلنا, نہ مثال دینا, نہ تشبیہ دینا. اللہ کے بہت سارے نام ہیں, الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں ہے, الغفور, الغفار, ستیر, جبار, رزاق, بہت سارے اللہ کے نام ہیں. اور اسی طریقے سے صفات بھی ہیں بہت ساری, اللہ عطا کرتا ہے, اللہ شفا دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے. تو اللہ اپنے ناموں میں اور اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ توحید اسماء و صفات. تو یہ توحید مختصر. شرک اللہ کی عبادت میں دوسروں کو ملانا, اللہ سمجھ کر ملائیں یا اللہ نہ سمجھے واسطے ہوں کے ساتھ بھی ملائیں تو بھی شرک ہو. شرک اتنا خطرناک عمل ہے جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے دنیا کا پیس کس چیز میں؟ آج پوری دنیا پیس کے لیے ڈھونڈ رہی, پیس آف لائف, پیس آف مائنڈ, پیس آف لائف. آج پوری دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی بھوکا ہے, کھانا نہیں ہے اس کے پاس, بھوک اور ڈر دو جمع ہو جائیں, بھوک اور ڈر, تو انسان اور اس کے سامنے چوائس ہو, بھائی آپ کا ڈر ختم کریں یا آپ کی بھوک ختم کریں, وہ کہے گا میرا ڈر ختم کرو پہلے. اور کریے مثال کوئی, پیس اتنی بڑی چیز ہے, امن و امان جس کو کہتے ہیں, امان, امن, دنیا کا امن. پوری دنیا چاہتی ہے کہ پیس ہو ہر جگہ. میں سوؤں تو بم نہ گرے میرے گھر پر, گولیاں نہیں چلے. پیس کس چیز سے آئے گا دنیا میں؟ توحید سے آتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, اپنے ایمان کو شرک سے بچایا, ظلم کا مطلب شرک جو سوال کے جواب میں بات ہوئی تھی, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا, انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. 2 کام بندے کریں, اللہ نے 2 وعدے کیے. ایمان لانا, جہاں ایمان نہیں ہے وہاں پیس نہیں ہے. ایمان تو ہے لیکن شرک ہے, توحید نہیں ہے, اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا جا رہا ہے, تو پھر وہاں پیس نہیں ملے گا, وہاں امن نہیں ہوگا, نہ وہ ہدایت پر ہوں گے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا ایک کام, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم دوسرا کام, اولئک لہم الامن ایک فائدہ, وہم مہتدون دوسرا فائدہ. ایمان لاؤ ایک کام, اپنے ایمان کو شرک سے بچاؤ دوسرا کام. شرک سے بچاؤ مطلب عقیدے توحید پر رہو, اللہ کا حق اللہ کو دو, شرک سے اپنے عقیدے کو, اپنے عمل کو, اپنے اقوال کو, اپنے افعال کو بچاؤ, تو تمہارے لیے امن و امان ہے اور تمہارے لیے ہدایت ہے. امن مل جائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے, ہدایت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے. سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, فرض نماز میں سورہ فاتحہ, سنت میں سورہ فاتحہ, نماز جنازہ فرض کفایہ اس میں بھی اس سورہ فاتحہ میں اگر پوری سورہ پر غور کرو ایک ہی دعا ہے, اور وہی سب سے بڑی دعا ہے. کیا ہے دعا؟ الحمدللہ رب العالمین. دعا نہیں, تعریف ہے یہ اللہ کی. الرحمن الرحیم اللہ کے ناموں کا ذکر ہے, اس میں دعا نہیں ہے. مالک یوم الدین میں بھی دعا نہیں ہے. ایک منٹ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی دعا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں دعا ہے, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے. تو یہ ہدایت اللہ سے اب مانگ رہے ہیں, اور ہدایت کا مالک کون ہے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے. وہ ہدایت کا مالک اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جو ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے بچائیں گے, انہی کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے. تو توحید سے ہدایت نصیب ہوتی ہے, توحید سے دنیا کا, زمین کا امن و امان ہے.
زندگیوں کا امن و امان ہے، اور شرک سے بربادی ہے، آسمان و زمین کی بربادی شرک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک مطلب ملانا، شریک انگلش میں پارٹنر کو کہتے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، رب ہونے میں، معبود ہونے میں، ناموں میں، صفات میں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت ملائیے، عبادت ایک اللہ کی کرنا ہے۔ شرک کا مطلب ملانا ہے، اور یہ ملانا 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، یا تو عقیدے میں یا تو عمل میں۔ یہ ملاوٹ 2 ٹائپس، ایک تو عقیدہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا فلان بن فلان، فلاں ولی، فلاں بزرگ یہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، یہ بھی میری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، یہ بھی میری پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ کا شرک ہو گیا۔ عمل میں شرک کیا ہے؟ آپ مانگ رہے ہو، یا ہاتھ پھیلائے ہو غیر اللہ کے سامنے، یا زبان سے غیر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا غیر اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یا غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بکرے، یہ عمل کا شرک۔ تو عقیدے کو بھی شرک سے پاک کرنا ہے، عمل کو بھی شرک سے پاک کرنا ہے، تاکہ ہمارے عمل قبول ہو۔ آدمی ایک حج نہیں 100 حج کر لیجئے آپ، لیکن اگر شرک رہا آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملائے گا اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرے گا۔ لہذا شرک کی گندگی، خباثت سے اپنے اعمال کو بچانا ضروری ہے۔ توحید لے کر جائے، اور حج میں توحید دیکھیے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ ریاض سے آئے، آپ جبیل سے آئے، آپ دمام سے آئے، آپ نے میقات پر کیا کہا؟ آپ کا حج شروع کیسے ہوا بتائیے مجھے؟ لبیک، لبیک سے شروع ہوا۔ کیا مطلب لبیک کا؟ اللہ میں حاضر ہوں، تو نے بلایا میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، آپ نے کہا لبیک عمرہ، لبیک عمرتن و حجان، لبیک عمرتن متمتعن بها الى الحج۔ متمتع نے تمتع کا احرام باندھا، قارن نے قران کا، مفرد نے افراد کا، سب میں لبیک کہا، اور پھر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا ہے یہ پوری توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم آئے ہیں تیرے لیے۔ پھر آ کر مکہ میں کیا کیا آپ لوگوں نے؟ سارے لوگوں نے قران، افراد، تمتع کرنے والوں نے، غور کیجئے توحید کیا چیز ہے تو پورے حج میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ آپ نے مکہ میں طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ یہاں سے ایک چیز لے کر آپ جائیں کہ میں دنیا میں جب بھی مجھے طواف کرنا ہے میں مکہ جاؤں گا، کسی قبر کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرک ہے۔ عبادت میں ملانا ہے۔ عبادت کئی ٹائپ کی ہوتی ہے، طواف ایک عبادت ہے۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس میں بھی نہیں ملائیں گے کسی کو، مطلب ملائیں گے مطلب اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا اگر آپ طواف کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹائپ آف عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا دیا۔ طواف کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، یہ بھی عبادت ہے جو اللہ کے لیے آپ نے کی۔ سعی کرنے آپ گئے، سعی میں کیا کیا آپ نے؟ اللہ کا نام لیا، سعی کی صفا مروہ کے درمیان اللہ کے واسطے، بلکہ اس سے بھی پہلے احرام پہنا آپ نے اللہ کے واسطے، طواف کیا اللہ کے واسطے، سعی کی اللہ کے واسطے۔ پھر 8 تاریخ کو یہاں آئے، یہاں آ کر آپ نے کیا کیا؟ مینا میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، دیکھیں نمازیں ہو رہی ہیں۔ عرفات میں جا کر آپ نے ایک دعا بار بار پڑھی، کون سی دعا؟ لا الہ، عرفات کی سب سے بڑی دعا، تمام پیغمبر، اس میں بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یاد تو ہوں گے نا 2 دن پہلے پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، توحید توحید توحید۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے آپ، مزدلفہ آئے، وہاں آپ نے نمازیں پڑھی اللہ کے لیے، مزدلفہ میں آپ نے نمازیں پڑھی اللہ کے لیے۔ مینا آپ آئے، آپ نے جمرے کو جب کنکریاں ماری، کل کیا پڑھا آپ نے ہر کنکری پر؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جانوروں کی قربانی دی، کس کے نام پر جانور قربان ہوئے؟ درگاہ، مزار، جیلانی صاحب، فلاں صاحب، نہیں، اللہ کے نام پر قربانیاں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ طواف افاضہ کے لیے گئے، اچھا بال نکالے آپ اللہ کے لیے، طواف افاضہ کرنے گئے، طواف، وہ پھر عبادت، پھر آ گئے، پوری توحید۔ لاسٹ کام جو کل کر کے جائیں گے، کیا کر کے جائیں گے؟ طواف۔ پورا حج یہ بتا رہا ہے کہ یہ توحید کا درس لے کے جاؤ حج۔ زندگی میں کہیں بھی رہنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جس اللہ کے لیے ہم نے مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات میں نمازیں پڑھی، سجدے کیے، اپنے پیشانیوں کو جھکایا جس کے سامنے، زندگی میں کہیں بھی رہیں گے اسی کے سامنے ہماری جو ہے پیشانی جھکے گی، اور ہم عرفات میں جس رب کو پکارے، جس سے ہم نے دعائیں کی، مانگا، اسی اللہ سے ہم پوری دنیا میں کہیں بھی رہیں گے مانگیں گے۔ اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثالیں نہیں دینا، لوگ مثالیں دے دے کہ میں گنہگار ہوں، تو وہ غفور ہے،
وہ بخشے گا، وہ معاف کرے گا. 100 قتل کرنے والوں کو اس نے معاف کیا. دنیا کا سب سے بڑا جرم کفر ہے. یہود و نصارہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بولا. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. قرآن کی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، ایسے کہتے ہو. یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں افلا یتوبون الی اللہ کہتا ہے. اللہ کیسا غفور ہے، کیسا بخشنے والا ہے. دیکھیے یہود و نصارہ کو اللہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے، جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ بیٹا بولا اللہ کو، اللہ کا بیٹا ہے بولا. ان لوگوں کو اللہ دعوت دے رہا ہے یہ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں، معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں. اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. یہ اللہ کیا میرے اور آپ کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا؟ ہمیں واسطوں کی ضرورت ہے. عجیب و غریب مثالیں، سیڑھی اڑی کی مثالیں دیتے ہیں. اپنے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی واسطے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ شرک ہے، اس سے بچائیے. اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں آپ اللہ کو پکاریے، اللہ سنے گا. آپ مانگنے سے پہلے آپ کیا مانگنے والے ہو اللہ جانتا ہے. دلوں کی حالت سے وہ واقف ہے. کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کو دیکھنے والا عرش پر مستوی ہمارا رب ہے. اس کی حرکت کو سننے والا ہمارا رب ہے. وہ ہماری پریشانیاں نہیں سنے گا، ہماری مصیبتیں نہیں سنے گا یقیناً. تو پھر شرک کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، درخواست کرتے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہے. نبی علیہ السلام استسقا فرماتے، استسقا اور دعائیں ہوتی، پھر بارش ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا خلافت کا. ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے مدینہ میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دین مجھ سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دین مجھ سے آپ سے زیادہ معلوم تھا یا نہیں؟ آج کے دنیا کے ہر مسلمان سے زیادہ معلوم تھا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم سے زیادہ تھی نہیں تھی ان کو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں ان کے دور میں مدینہ میں بارش نہیں ہوئی. تو انہوں نے عباس رضی اللہ کو سامنے کیا، اللہ سے دعائیں کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے درخواست کرتے تھے دعاؤں کی، وہ دعا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا. آج وہ ہم میں نہیں ہیں، وفات ہو گئی. ان کے چاچا ہیں جو بڑے ہیں، ہم ان کو کہیں گے، وہ دعا کریں گے اے اللہ تو بارش برسا. اس کے بعد کہتے ہیں قم یا عباس اسقی لنا ربک، اے عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئیے، دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ بارش برسائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قبر کے پاس نہیں گئے، نبی علیہ السلام سے نہیں درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے. بات کو سمجھیے، محبت ان کو ہم سے زیادہ تھی، ہماری محبت ان سے زیادہ نہیں ہے. ان کی محبت ہم سے زیادہ تھی. انہوں نے دین کو سمجھا، انہوں نے عقیدہ سمجھا، انہوں نے توحید. کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا جس سے معلوم ہوا کہ شرک کیا چیز ہے اور توحید کیا چیز ہے. لہٰذا ہماری زندگی میں ہم کبھی شرک نہ کریں. شرک خطرناک عمل ہے، سارا عمل برباد ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مثال دے کر کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپاؤں میں تمہارے لیے مثال ہے. چوپائے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا مطلب چوپائے؟ بولیے جلدی، ٹائم کم ہے، باتیں بہت اہم ہیں. 4 پیر پر چلنے والے جانور، لائک جیسے بکری، یہ چوپائے اونٹ، بکری، گائے، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور کرو. بکری کو لے لے فار ایگزامپل، بکری سے دودھ نکال کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن کی آیت ہے من بین دم و فرث. بکری کے اندر خون ہے یا نہیں ہے؟ اس کی باڈی میں بکری کے اندر، بولیے جلدی، ہے. گوبر، دم مطلب خون، فرث مطلب گوبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ذرا غور کرو ان جانوروں پر، ان کے اندر جو خون ہے اور گوبر ہے اس سے بچا کر خالص فریش ملک تمہیں دیا جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھے کبھی دودھ نتھارے، دیکھے کبھی جب دودھ نکلتا ہے اس میں گوبر آتا ہے، اس میں خون آتی ہے، خون آتا ہے، گوبر کی بدبو آتی ہے. جو اللہ تعالیٰ فریش ملک آپ کو دے رہا ہے، خالص دودھ دے رہا ہے، جس میں نہ گوبر کی ملاوٹ ہے نہ خون کی آمیزش ہے،
وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ عبادتیں اس کے ساتھ خالص کریں. یہ اللہ نے مثال دی قرآن میں، من بین دم و فرث، خون اور گوبر کے بیچ میں سے ہم تم کو خالص دودھ نکال کر دیتے ہیں جانوروں سے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں تو سمجھا رہا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا اللہ ملاوٹوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. سب سے زیادہ اللہ غصہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملائے. لہذا شرک سے اپنی زندگی کو پاک کیجیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے. جب بھی مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگیے، واسطوں کی ضرورت نہیں. آپ گنہگار ہیں، میں گنہگار ہوں، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ جانتا ہے میں گنہگار ہوں، اے اللہ مجھ کو بخش دے. اللہ بخش دے گا. اس کو کسی واسطے کی ادھر جانا ادھر جانا، وہ بزرگ. آپ گنہگار ہو تو یہ مثالیں سب سائڈ میں رکھیے. یہ کہ گنہگار کے اللہ جو قریب ہیں وہ نیک لوگ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ قریب ہوتے ہیں. گنہگار دور رہتا ہے، تو نیک لوگوں کا واسطہ دیں گے تو اللہ جلدی سنے گا. ہم گنہگار ہیں، ہم دور ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. گنہگاروں کی اللہ سنتا ہے. ڈھیر ساری مثالیں قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے. جیسا کہ 100 مرڈر جس نے کی اللہ نے اس کی سن لی. وہ بدکار ایک عورت تھی جس نے کتے پر رحم کیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا. بہت ساری مثالیں ہیں جہاں ہمیں واسطے کے بغیر جو ہے دعائیں کرنا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. غار میں 3 ساتھی چھپ گئے تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے ذکر کیا، اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. تو ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید ہے جس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے. اور یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ ہے توحید کا، جس میں 2 چیزیں ہیں. جو یہ 2 چیزیں سمجھ جائے وہ توحید سمجھ جائے. لا الہ ایک، الا اللہ 2. ایک 2. لا الہ میں نفی، عبادت کے لائق کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. یہ آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے. عبادت کے لائق، لا الہ کا مطلب لا معبود بحق، عبادت کے لائق کوئی بھی. فرشتے عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. پیغمبر عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. بزرگان نیک اولیاء عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. انسان، جن، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، نتھنگ. لا الہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. پہلے نفی ہے، بعد میں پہلے برین واش کرنا. گلاس میلا ہو چکا ہے، گلاس اس کو پہلے دھونا، اس کے بعد دودھ ڈالنا، چائے ڈالنا اس میں. لا الہ پہلے ہٹا دیا گیا، دماغوں سے ہٹاؤ. کوئی ذات عبادت کے لائق ہے الا اللہ سوائے. نفی اور اثبات، انکار و اقرار. انکار و اقرار یہ توحید ہے. صرف اقرار نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، پہلے انکار ہے کہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر اقرار ہے اس بات کا کہ الا اللہ سوائے اللہ کے. معلوم ہوا انکار و اقرار یہ عبادت توحید ہے. معبودان باطل کا انکار کرنا یہ نہیں کہ ہو سکتا ہوں وہ بھی جو ہے اولاد دے سکتے ہیں، نہیں. لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے. ایک انکار ہے، ایک اقرار ہے. معبودان باطل کا انکار کرنا، ایک اللہ کے سچے معبود ہونے کا اقرار کرنا، یہی توحید ہے. جس نے نفی اور اثبات کو سمجھا، اس کلمے کو اس نے سمجھا، اور جو کلمے کو سمجھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی ہوگی، تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب کرے گا اور اس کے لیے کامیابی ہوگی. اس کے اعمال کا بہتر بدلہ کل قیامت کے دن اس کو ملے گا. یہ توحید ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس کو سمجھنے کے بعد دوسری ضروری چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. کلمے کا دوسرا حصہ، پہلا لا الہ الا اللہ. آپ کو پتا ہے کوئی انسان جب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، کوئی نان مسلم ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس کو یہی 2 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہے، محمد رسول اللہ دوسرا ہے. لا الہ الا اللہ میں اخلاص ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. دوسرا حصہ بھی سن لیجئے، بات ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اہم، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ان کو اللہ کا بندہ ماننا اور ان کو اللہ کا رسول ماننا. محمد نام ہے ان کا، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، رسول اللہ اور اللہ کے رسول تھے. اگر بندے نہ مانے، جیسے لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں، ویسے محمد رسول اللہ کے 2 ارکان ہیں. لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان کیا ہیں؟ نفی اور اثبات، انکار اور اقرار. انکار کس چیز کا؟ معبودان باطل کا، کوئی چیز دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اقرار کس بات کا؟ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. ویسے ہی محمد رسول اللہ کے 2 ارکان، عبداللہ اور رسول اللہ. وہ اللہ کے بندے ہیں، نور نہیں ہے، روشنی نہیں، بندے تھے، بندے سب سے اچھے بندے. قرآن میں اللہ نے ان کو بندہ، سبحان الذی. واقع اسراء اتنا بڑا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا
بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں. نام نہیں لیا اللہ نے وہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ، تو بندے کہا اللہ نے، تو مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور سب سے اچھے بندے تھے. تو بندے ماننا ان کو، وہ عبداللہ ہیں، اسی لیے حدیثوں میں عبداللہ ہے جو گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو بندے ماننا ان کو. لوگ بندے نہیں، وہ میں نور مانتا ہوں، میں وہ بندہ نہیں مانتا ہوں. روشنی تھی، سایہ نہیں تھا، یہ سب وہیں سے نکلی ہوئی جڑیں ہیں پوری، ٹھیک ہے، شاخیں ہیں، یہ آپ کے ہیں شاخیں ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے. رسول کا مطلب اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، وہ رسول اللہ ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ سے 4 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا اپنے نبی کا، تو اس کا مطلب 4 چیزیں ہماری لائف میں ہونی چاہیے. نمبر 1 طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. 4 کام. نمبر 1 جو آرڈر دیں گے اس کی اطاعت ہوگی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیں گے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جی سیدھے ہاتھ سے، نماز پڑھو نماز، روزہ رکھو روزہ، وضو کرو وضو کے بغیر نماز، وضو کرو، آرڈرز جتنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی اطاعت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 جن چیزوں سے وہ منع کریں گے ہم رک جائیں گے. انہوں نے شرک سے منع کیا، انہوں نے بدعت سے منع کیا، انہوں نے گالی دینے سے، جھگڑے کرنے سے، بہت ساری چیزیں ہیں، لمبی لسٹ ہے اس کی، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو منع کیا. جہاں جہاں منع ہے، حرام کیا یا منع کر دیا، ہم کیا کریں گے؟ وہاں رک جائیں گے. نمبر 3 تصدیقہ فیما اخبر، جو انہوں نے خبریں دی ہیں اس کی یقین، اس پر ہمارا یقین ہوگا. جیسے معراج کے آسمان کی خبریں پہنچائیں ہمارے پاس، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، یہ دیکھا، بتایا نا بہت کچھ. اچھا، دجال کے بارے میں خبر دی، قبر کے سوالات کے بارے میں خبر دی. یہ سب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، غیب ہے، ہمیں نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہی کہ یہ ہوگا، قبر میں تم سے 3 سوالات کیے جائیں گے اور یہ سوالات وہ ہوں گے. اچھا، قیامت کی نشانیاں بتائیں بہت ساری، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا دنیا میں، دجال وغیرہ. پچھلے واقعات بتائے، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ ایک بدکار عورت تھی جس نے کتے پر رحم کیا تو پانی پلا دیا، تو اللہ نے اس پر یہ خبر دی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم یقین کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، ہم یقین کریں گے. ہم یہ نہیں بولیں گے قرآن کی تو زبان نہیں ہوتی ہے، قرآن کیسے سفارش کرے گا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم اس پر ہمارا تصدیق ہوگا، ہم یقین کریں گے اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ آئے گا، قیامت کے دن جو ہے قرآن آئے گا، سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ جو ہے. تو یہ سب خبریں جو آسمان کی خبریں، اعمال نامے تولے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. آسمان کی بہت ساری خبر دی ہے، جنت و جہنم کی خبر دی، جنت میں کیا کیا ہے وہ بتایا، جہنم میں کیا کیا ہے وہ بتایا. المہم بہت ساری خبریں آپ نے دی ہیں. کیا ہم یقین کریں گے یا نہیں؟ یقین کریں گے، تصدیق کریں گے. یہ 3 چیزیں. نمبر 1 آپ جو آرڈر دے اس پر عمل کریں گے. آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جائیں گے. آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کی تصدیق کریں گے. نمبر 4 اور ضروری، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے. ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں عمل کریں گے. کوئی انسان اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت کرے یا کسی اور طریقے سے عبادت کرے. دیکھیں، عبادت کرنے کے میں بتاتا ہوں غلط طریقے اور صحیح طریقے. عبادت کے غلط طریقے. نمبر 1 میجورٹی کو فالو کرنا. اکثر حاجی چپل جوتا مار رہے جمرات کو، میں بھی چپل جوتا ماروں گا. کیوں؟ اکثر لوگ مارے. میجورٹی کو فالو کرنا. ہم میجورٹی کو کیوں؟ حیدرآباد کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا. کراچی کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں یہ کروں گا. بامبے کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں یہ کروں گا. لاہور کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، میجورٹی کو آپ فالو نہیں کریں گے. لوگ عام طور پر میجورٹی کو فالو کرتے ہیں دین کے معاملے میں، کہتے ہیں یہ سارے لوگ کیا غلط ہیں؟ سنا ہوگا آپ نے، کہتے ہیں اتنے سارے لوگ کیا غلط ہیں؟ نہیں، ہم میجورٹی کو فالو نہیں کریں گے. نمبر 2 آبا اور اجداد کو بھی فالو کیا جاتا ہے. ہمارے خاندان میں شروع سے چلتا ہوا آیا. یہ جملہ سنیں گے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 11ویں، یہ فاتحہ، یہ ہمارے خاندان میں شروع سے باپ دادا سے چیز چلتی ہوئی آئی ہے. کیا باپ دادا کے طریقے پر عمل ہوگا؟ آبا اور اجداد کی فالو کیا جائے گا؟ نہیں. نمبر 3 بعض لوگ اپنی دل کی سنتے، سب کی سننا، اپنے کو سمجھ میں آ رہا وہ کرنا. صحیح ہے یہ؟ سب کی سننا، انہوں بھی بولتے. آپ کو کیا اچھا دکھ رہا وہ کرو، ختم. اللہ دلوں کو دیکھتا جی، کرو. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مجھے شاید شرک بھی اچھا لگے تو میں شرک کروں، مجھے بدعت بھی اچھی لگے گی میں بدعت کروں، مجھے خلاف سنت بہت سارے کام ہیں جو سنت کے خلاف ہیں،
میرا دل کہتا ہے کہ کرو، اچھا لگ رہا ہے تو کروں، میں دل کی سننا نہیں، دل تو بہت کچھ بولتا، تو ہم دل کی نہیں سنیں گے. میجورٹی کو فالو کرنا غلط، باپ دادا کے طریقے پر عمل کرنا غلط، دل کی سننا غلط. نمبر 4، ایک پرسنالٹی کو فکس کر لینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں جیسے جیسے بتائیں گے، جو جو طریقہ سکھائیں گے، میں ویسے ویسے کرتا جاؤں. بلائنڈلی فالوئنگ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی ایک کو فکس کر لینا کہ یہ صاحب جیسے بتائیں گے، یہ مولوی صاحب جیسے بتائیں گے، ہم انہی کو فالو کریں گے. نہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے، اور کلمے کا یہ تقاضا ہے، محبت کا یہ مطلب ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوگا. عمل جو ہے لوگوں کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا، مرضی سے نہیں ہوگا، آبا اور اجداد کو نہیں ہوگا، جیسے دل بولے ویسا نہیں ہوگا. کسی ایک شخص کو متعین کر کے جو کہ امتی ہیں، رسول نہیں ہے، کسی ایک امتی کو فکس کر کے ان کے طریقے پر عمل نہیں ہوگا. عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہر ایک کی بات چھوڑی جا سکتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ کہا ہے، سنیے. کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہر انسان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے ان کے، اور اشارہ کیا پیارے رسول کی قبر مبارک کی طرف، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات لینا واجب ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اور چھوڑنا حرام ہے. ان کے علاوہ امت میں کوئی بھی شخص ہو، اس کی بات اگر ان کی بات سے میچ کرتی ہے، صحیح ہوتی ہے تو لیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے. بڑا سا بڑا کیوں نہ ہو، بڑا سا بڑا کیوں نہ ہو، مشہور ہو، سب کچھ ہو، لیکن واجب نہیں ہے ہم پر. ہم پر واجب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع. حج میں اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ احرام آپ پہنے، سلے ہوئے کپڑے کیوں نہیں پہنے آپ؟ انڈر گارمنٹس، اپر گارمنٹس. بھائی عورت جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے احرام میں. احرام کا لباس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مرد جو ہے سلے ہوئے کپڑے اتار دیا، پورے اپر گارمنٹس، انڈر گارمنٹس. کیوں؟ یہ دو چادریں کیوں اوڑے آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اس کے بعد آپ آئے، میرے ساتھ غور کرتے چلیے. حج میں آپ طواف کیسا کیا آپ کو یاد ہوگا، سب نے کیا ہوگا. حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر کاؤنٹ کیا نا آپ نے. جب صحیح کے پاس آپ گئے تو آپ نے صفا سے صفا تک ایک چکر کاؤنٹ نہیں کی. کیوں بھائی؟ جب حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر، دماغ کہتا ہے بھائی وہاں سے وہ پوائنٹ ہے نا، فرام حجر اسود ٹو حجر اسود 1 چکر 1 راؤنڈ، تو پھر صفا سے صفا تک 1 راؤنڈ ہونا نا. کتنے ہوئے صفا سے صفا تک راؤنڈ؟ 2. کیوں؟ نبی کا طریقہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، جو گرین لائٹس کے بیچ میں دوڑنا تھا، تو دوڑنے والی کون تھی پہلے شروع میں جو دوڑی تھی؟ ہاجرہ، بی بی ہاجرہ، یا ہاجر جو صحیح نام ہے ان کا، ہاجر. آج عورتیں وہاں نہیں دوڑیں گی، عورتوں کے لیے دوڑنا منع ہے وہاں، بلکہ کون دوڑیں گے؟ مرد. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے. پھر آپ آئے مینا، آئے، پھر آپ عرفات گئے. عرفات میں آپ نے دعائیں کی. عرفات میں سورج غروب ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کا؟ ہمارے پاس ہوا تھا. عرفات میں بولیے جلدی، سورج غروب ہوا تھا. نماز کیوں نہیں پڑھے مغرب کی؟ آپ دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، دنیا میں کسی بھی کنٹری میں رہیے، کسی بھی شہر گاؤں میں رہیے، سورج غروب ہونے کے ساتھ مغرب کی اذان ہو جائے گی، روزے دار کا افطار ہو جائے گا اور مغرب کی نماز پڑھی جائے گی. عرفات میں کیوں نہیں پڑھے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، میں بھی نہیں پڑھے. کل 10 ذی الحجہ چھوٹے جمرے کو دیکھتے ہوئے گئے آپ، منجلے کو بھی دیکھتے ہوئے گئے. کیسا دیکھے وہ آپ کو معلوم. کنکری مارے آپ، جمرے عقبہ کو مارے. کیوں بھائی؟ سامنے سے جا رہے نا، مارتے ہوئے چلے جائیے. نہیں مارے. کیوں؟ سنت کی اہمیت ہمیں یہاں معلوم ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارے، ہم بھی نہیں مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مارے، ہم بھی نہیں مارے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو مارے، ہم تینوں کو ماریں گے انشاءاللہ. جو نہیں مارے وہ ماریں گے، جو مار دیے مار دیں گے. پھر دعاؤں کو بھی دیکھیے، 2 جگہ دعائیں، تیسری جگہ دعا نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سب سے کیا معلوم رہا؟ میں کیوں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں؟ امپورٹنس آف سننا. سنت پر عمل کرنا ہے، مرضی کا نام نہیں ہے. طواف ودا کب کریں گے ہم؟ ارے کام کریں گے، آج کچھ بھی کام نہیں ہے نا. مکہ تو جانا نہیں ہے آج، خالی جمرات کو کنگریاں مارنا ہے. ادھر سے بس پکڑ کے نکل جائیں گے. آج رات میں تو سونا ہے نا یہیں، ادھر سے بس پکڑ کے نکل جائیں گے. نکل کے کیا کریں گے؟ مکہ جا کے السلام علیکم، طواف ودا ہو گئے، آ کے رات میں سو جائیں گے. کر سکتے؟ کیوں؟ نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کیا ہے، آخری میں کرنے کا حکم دیا ہے. ہم بھی آخری میں ہی کریں گے، بیفور نہیں کریں گے.
اس سے سنت کی اہمیت. اب یہاں سے اب حج کرنے کے بعد جائیں تو اس کو یاد رکھیں, سنت پر عمل کرنا انشاءاللہ. دنیا کی باتیں سائیڈ میں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر. ہر بات چھوڑ دیں گے ہم, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ ناراض نہیں ہوگا. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, ان کی حدیث کو, ان کی سنت کو ہم چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. کل قیامت کے دن آپ جائیں گے, اللہ پوچھے گا کس کی عبادت کر کے آئے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ تیری عبادت ہم نے کی, اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت ہم نے نہیں کی, تجھ کو پکارا, تیرے لیے جھکے, تیرے لیے طواف کیا, تیرے لیے عمرہ کیا, تیرے لیے حج کیا, تیرے نام پہ قربانیاں, تیری عبادت کی, کس کے طریقے پر کر کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. بات ختم ہے. اگر 2 سینٹنس میں کسی نان مسلم کو, جس کی فلائٹ اڑنے والی ہے, آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہے, وہ آپ سے کہتا ہے 2 منٹ میں مجھے اسلام سمجھا دو, اگر آپ یہ کہو گے سر, بردر, سسٹر, جو بھی بولیں آپ, تو وہ بردرس نہیں جو مائک پکڑ کے درس دیتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وہ سسٹرس نہیں جو مائک پکڑ کے درس دیتی ہیں, وہ الگ. یہ بردر مطلب بھائی ہمارے, یا وہ ہے بہن. تو اگر وہ آپ ان کو کہہ دیں سنیے 2 منٹ کی بات یہ ہے, اسلام آپ کو بتانا ہے تو سن لیجئے. اسلام کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. ورشپنگ اونلی ون اللہ, ڈونٹ ایڈ اینی بڈی ان اینی ٹائپ آف ورشپ وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیکنڈ چیز آپ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے عبادت میں, سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. چلیے السلام علیکم, فلائٹ کا ٹائم ہو گیا, چلے جائیے. بات آپ نے پورا اسلام شارٹ میں اس کو سمجھا. ایک اللہ کی عبادت, اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں. اللہ کے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقے پر, جس کو بدعت کہتے ہیں, وہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا نقصان؟ سنیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے, جو عمل کرے گا, ہم نے اس عمل کا آرڈر نہیں دیا, حکم نہیں دیا ہے, وہ عمل کر رہا ہے یا عورت عمل کر رہی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ریجیکٹ. اللہ قبول نہیں کرے گا اس کو. نمبر دوسری حدیث جو میں نے پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرے جو دین میں نہیں ہے, تو اس کا بھی انجام کیا ہے؟ رد, ریجیکٹ. اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو وصیت کی کہ میری سنت پر عمل کرو, میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور حدیث میں جو ورڈز ہیں اس میں جبڑوں کا ذکر ہے. جبڑے معلوم آپ کو؟ جبڑوں کا ذکر ہے. جبڑوں کا ذکر کیا مطلب؟ آپ کسی چیز کو توڑنے کے لیے, کرنے کے لیے اپنے دانتوں کے جبڑوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوطی سے میری سنت کو تھامے رکھنا. سب چھٹ جائے چلی جائے مسئلہ نہیں ہے, سنت نہیں جانی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور اپنی امت بدعتوں سے اپنے اعمال کو بچانا ہے. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کون ہے معلوم؟ کون؟ شیطانوں کا, شیطان نہیں ہے, شیطانوں کا سردار ہے. اس کو بدعت سے زیادہ گناہ پسند ہے. گناہ بھی پسند, بدعت زیادہ پسند اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر سکتا ہے, بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا. سن رہے یا سو رہے؟ 5 منٹ بس, اس کے بعد درس ختم. ٹھیک ہے, تو سنیے, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ تو بدعت, امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند. گناہ بھی غلط, بدعت بھی غلط, لیکن زیادہ کیا اس کو پسند؟ بدعت. کیوں؟ گناہ کرنے والا توبہ کر لے گا, بدعت کرنے والا نہیں کرتا. کیوں؟ انہیں دین سمجھ کے کر رہا, ثواب سمجھ کے کر رہا. گناہ کرنے والا مثال تو ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, اس کو معلوم ہے سگریٹ پینا گناہ ہے, ارے یہ گناہ ہے بھائی, توبہ استغفر اللہ, خلاص حج توبہ اللہ استغفر اللہ, اب نہیں پیتا. ڈبی سامنے رکھتا, دیکھتا, دل بولتا, نہیں پیتا. عزم, رجال, ختم, چیپٹر کلوز. ٹھیک ہے, لیکن بدعت کا کام کرنے والا کیا سمجھے گا؟ ثواب سمجھے گا. میں اجر کا کام کر رہا ہوں. عورت کیا سمجھے گی بدعت کرنے والی؟ میں بہت ثواب کما رہی ہوں, بہت اجر کم مل رہا ہے مجھے, کیا وہ توبہ کرے گی؟ یہ فرق ہے بدعت اور اس میں. سوال, بدعت کس کو کہیں گے؟ 3-4 منٹ میں ختم ہو رہا ہے درس. ہر وہ چل رہا پورا یا نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے؟ ایک بار چیک کر لو نا.
کیا خواتین میں بھی آواز آ رہی ہے؟ ذرا چیک کر لیں. ہاں آ رہی ہے بول رہے. چلیے فیمیل گروپ میں کوئی بھی ایک ڈال دیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا. چلیے تو آئیے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت پر عمل کرنا واجب ہے، بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سنیے. کوئی بھی عمل میں اگر آپ دیکھتے ہیں 3 چیزیں تو وہ بدعت ہے. 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی عمل میں، اس کو بولیں گے بدعت. 1 + 1 + 1 = بدعت. ٹھیک ہے. نمبر 1 نیا کام. نمبر 2 دین کا کام. نمبر 3 بغیر دلیل کے. اگر 3 چیزیں کسی بھی عمل میں ہے تو وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے. نیا کام یاد رکھ لیجئے. نمبر 1 نیا کام. نمبر 2 دین کا کام. نیا کام، دین کا کام. نمبر 3 بغیر دلیل کے. یا میرے سامنے جو بیٹھے ہیں اس میں سے 3 کون بولیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. ایک ایک بولنا. نمبر 1 بغیر دلیل کے. ہاں نیا کام، دین کا کام. پھر ایک مرتبہ آپ 2 بولے. تینوں کو ایک ساتھ بولیے. نہیں آپ کا ہو گیا. دوسرے کوئی 3 چیزیں کون سی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ہم کہیں گے دس از بدعت؟ نیا کام، دین کا کام، بغیر دلیل کے. چلیے اس کو سمجھتے ہیں. کیا مطلب نیا؟ اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ 3 چیزیں ملیں گی تو بدعت ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یا آپ نے فرمایا وَمَنْ أَحْدَثَ، جس نے نیا کام کیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جس کی دلیل نہیں ہے، فہو رد. اب کیسے سمجھیں گے اس کو؟ نیا کام مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں کیا گیا، اس کو بولیں گے نیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کام، بعد میں ہوا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ نیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہوا تو نیا ہے وہ. نہیں جو سوال بول رہا ہوں جواب دیجیے تاکہ کلوز کریں چیپٹر کو، ختم ہو رہی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، کیا وہ نیا ہے؟ آپ کے بعد کیا گیا نیا. فار ایگزامپل فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنا، نیا کام پرانا کام؟ فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ لیے، ریاض کال کرو مت کرو. فجر ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ لیے، پھر سوچے سونے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے کے تو 4 رکعت پڑھ کے سو جائیں گے. اٹھتے کی نہیں معلوم، تو چلو 4 رکعت پڑھ کے تو سو جیسا ہوتا. نیا کام پرانا کام؟ چلیے. نمبر 2 بدعت کے لیے دوسری چیز ہے دین. کام 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا کام، ایک دین کا کام. کوئی مثال دے سکتے یا میں دے دوں مثال؟ میں دے رہا ہوں. دنیا کا کام، دین کا کام. گھڑی لگانا دین کا کام، دنیا کا کام. فون یوز کرنا دین کا کام، دنیا کا کام. بس میں جانا دنیا کا کام، دین کا کام. دنیا کے کام ہے. چلیے دعا کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا، ثواب کی نیت سے کرنا جس کو بولتے ہیں، وہ دین کا کام. چلیے تو بدعت کہتے ہیں اگر کوئی نیا کام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اس کے بعد کر رہا ایک، اور وہ دین کا ہے دنیا کا نہیں ہے. 2 دلیل نہیں ہے اس کی، تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ آنکھ بند کر کے بولیے بدعت ہے. لیکن اگر نیا کام ہے، دین کا نہیں دنیا کا ہے، جیسا لوگ بولتے ہیں. اچھا جیسا میں ایک مرتبہ درس دے رہا تھا، آپ جو ہے مائک میں درس دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائک میں درس دیے؟ بدعت بولتے ہیں آپ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائک میں درس دیے؟ کیا بولنا؟ یہ دین نہیں ہے. مائک یوز کرنا، مائک یوز کرنا دین نہیں ہے، دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج کیے، آپ بس میں جا رہے ہیں عرفات کو؟ واہ، بدعت ہے یہ بھی. اس کو بدعت نہیں بولتے کیونکہ یہ دین نہیں ہے. بس یوز کرنا دین نہیں ہے، دنیا کا کام ہے. یہ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، کتنی پڑھی؟ 1 مہینہ پڑھے؟ نہیں پڑھے. آپ 1 مہینہ پڑھتے پورا. بدعت بولنا نہیں بولنا؟ نیا کام، دین کا کام. بدعت ہے؟ نہیں، سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر سمجھیں گے. 3rd پوائنٹ مس ہو رہا ہے یہاں پر.
دلیل نہیں ہے، نہیں دلیل ہے یہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات پڑھے، 3 رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ دلیل ہے نا یہ. اس کے بعد کیوں چھوڑ دیے؟ فرض ہونے کے ڈر سے چھوڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت کے ساتھ کرائی، تو فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا. ہمارے پاس پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے نماز. 1 مہینہ کیوں نہیں پڑھی اس کا ریزن ہمارے پاس، تو پھر اس کو بدعت نہیں بول سکتے. سمجھ میں آگے بات؟ اب اس کے علاوہ کوئی بھی کام آپ دیکھیے جس میں 3 چیزیں مل رہی ہیں، نیا کام ہے، دین کا کام ہے، بنا دلیل، نیا کام دین کا کام بنا دلیل، اس کو بدعت بولیں گے. بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے. لوگوں نے وضو میں بدعت کر لی ہے، اب میں بتاؤں گا نہیں، نہ آپ لوگوں کو پریشان کروں گا. وضو میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہے، بدعتیں ہیں. نماز میں بدعتیں ہیں، روزے میں بدعت ہے، حج میں بدعتیں ہیں، عمرے میں بدعتیں ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، طواف میں بدعت ہے، اور بھی بہت زیارتوں میں بدعت ہے. بہت سارے امور میں لوگوں نے بدعتیں کی. جب ہم سنت کو پہچانیں گے، سنت کو معلوم کریں گے، تو بدعت سے بچیں گے. ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے. ہم کامیاب ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. دین علماء سے سیکھیں، علماء سے جڑے رہیے، علماء سے جڑے رہیے. ایک مرتبہ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا خواب ذکر کرتا ہے، اور سے سنیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے جو ہے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شریک ہے. کیا خواب دیکھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں وہ شریک ہے. اس کو پریشانی ہوئی، یہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا لوگ لے جا رہے ہیں، میں اس میں شریک ہوں، یہ کیسا خواب ہے؟ قوم کا ساتھ دے رہے ہو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دفن کر رہے ہیں. لہٰذا علماء کی صحبت بہت ضروری چیز ہے. دین کو علماء سے سیکھنا. اللہ تعالیٰ نے دین اتارا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، علم دیا کس کو؟ صحابہ کو. ہمارے پاس چین ہے پوری، ہمارے پاس سند ہے اسلام میں. صحابہ نے دین کس سے سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ان کے شاگرد آئے، تابعین نے صحابہ سے سمجھا، تابعین نے تابعین سے سمجھا، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد نے اپنے اساتذہ سے سمجھا. تو ایک کے بعد جو ہے ایک یہ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین علم حاصل کرنا ہے علماء کی صحبت میں رہ کر، یا اپنے اساتذہ یا اپنے علماء سے دین کو سمجھنا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دماغ سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ دین صحیح نہیں سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا. شرک کو توحید، توحید کو شرک سمجھ جائے، یا بدعت کو سنت سمجھ کر وہ غلط عمل کر سکتا ہے. لہٰذا اہل علم موجود ہیں دنیا میں، اللہ کا فضل ہے. یہ وارثین انبیاء ہیں. جیسا کہ نبی نے بیان فرمایا، علماء سے جڑے رہیے، علماء سے مسئلے پوچھیے، علماء سے دین سیکھیے. اور علماء کی جب میں بات کر رہا ہوں تو یہ وہ علماء ہیں جو صحیح علماء ہیں، ربانیین علماء ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، جو قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے ہیں اور صحیح سمجھا رہے ہیں. ان سے جڑے رہیں گے، ان سے آپ علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، پوچھیں گے، تو انشاءاللہ صحیح گائیڈنس ہوگی، صحیح رہنمائی ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے، اور مرتے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے. آمین. اسی طریقے سے اللہ سے دعا ہے کہ سنتوں کو معلوم کرتے ہوئے سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور علم سے محبت رکھنے والا اور علماء سے جڑے رہنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.